अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आवाज़ शहर के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो कोई ना कोई मिशन लेकर आगे चलते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसमें बहुत हद तक कामयाबियां भी हासिल करते हैं। उनकी इस जदोजहद में कामयाबियां किस तरह मिलती हैं और कौन कौन सी हर्डल्स आती हैं, ये एक दास्तान है, एक लंबी दास्तान है। आज की हमारी शख्सियत आबद अली आबद साहब की है। आबद अली आबद साहब पाकिस्तान की वो होनहार शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक एकेडमिक साइड पे अपने आप को डेवलप किया, और फिर मुल्क से बाहर यूरोप में तकरीबन 25 वर्ष गुजार चुके हैं। वहाँ पे उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस किया और किस तरह वहाँ की सोसाइटी को समझने की कोशिश की। वो एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते इन तमाम चीज़ों पर एक गहरी नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, साउथ एशिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किस अंदाज से हो रही हैं और इन्हें किस तरह होना चाहिए, यहाँ के अवाम की तकदीर किस तरह तब्दील की जा सकती है। इस सारी सूरत हाल पर आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी मीर साहब, शुक्रिया आपने दावत दी। आबिद साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह एक बड़ा ख़ूबसूरत बैकग्राउंड और गवर्नमेंट कॉलेज रावियन होना एक बहुत ही फ़ख्र की बात समझी जाती है। फिर आपको वहाँ पे पढ़ाने का मौका मिला, भुट्टो साहब से आपकी जो है वो बड़ी एफिलिएशन रही और आप बीएसएफ के साथ मुंसलिक रहे, और एक बड़ी ही मुतहर्रिक ज़िंदगी जो है वो आप गुजार रहे थे, और फिर एकदम आप मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ पर एक बड़ा सेटअप कायम किया, और पीस के हवाले से आपका काम जो है वो दुनिया भर में पहचाना जाता है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को आप बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं और आप देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम जो है गुज़श्ता 60 बरस से ज़ायद हो गए हैं एक ऐसी चक्की में पिस रही है कि लगता है कि इससे बाहर निकलने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा। इस सारे सिनेरियो में जहाँ बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, फ़ौजी हुकूमतें आई हैं, नीम फ़ौजी हुकूमतें आई हैं, और एक ऐसी अफरा तफरी का निज़ाम रहा है कि पाकिस्तान को जहाँ होना चाहिए था वहाँ है नहीं, और इसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो 17 से 18 करोड़ आवाम हैं, वो एक बड़ी मार्केट भी है। इन सारी सूरत हाल में और इस रीजन की सूरत हाल में आप इस वक्त पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? क्या फ्यूचर आपको नज़र आते हैं इस मुल्क के? देखिए, सबसे पहले आपने सिस्टम का जिक्र किया, तो पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी हो, और ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जहाँ मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग हों, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले हों, और इलाक़ाई और जोग्राफियाई तक़सीम ऐसे हो कि काफ़ी दूर दूर तक के फ़ासले हों, तो किसी भी सिस्टम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उस सिस्टम को का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बुनियादों पे हो। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, उसके जो समरात होते हैं सिस्टम के, किसी मुल्क में अगर सदारती निज़ाम है, जो हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, बल्कि एक मिक्स सा निज़ाम है, सदारती निज़ाम और पार्लिमानी, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स है। तो मेरा ख्याल है कि हमने, अगर जमहूरियत का मिसाल के तौर पे कोई तजर्बा हुआ है, तो जो भी जमहूरियत का तजर्बा हुआ है उसको चलने नहीं दिया गया है। अगर उसके बाद अयूब साहब के दौर में एक मखसूस तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी गई, उसके ये जो पीरियड्स हैं, उसके बाद यहिया का बड़ा मुख्तसर पीरियड था, फिर भुट्टो साहब को जिस तरह उतारा गया, ख़त्म किया गया और उनको गायब कर दिया गया एक किस गलत अंदाज से, उसके बाद फिर कुछ अर्सा एक लंगड़ी लूली जमहूरियत की बुनियाद रखी गई, मगर उन हुकूमतों को बार बार तोड़ा गया, सब कुछ किया गया। तो मैं ये एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कि क्या वजह है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी निज़ाम का जो तजर्बा है वो मुकम्मल क्यों नहीं होने दिया गया। आज मसलन ये देखिए कि हुकूमत को 3 साल नहीं हुए या 3 साल होने वाले हैं, तो क्या बातें हो रही हैं कि मीडिया डेटे दे रहा है और मखसूस किस्म के जो आजमूदा किस्म के सियासतदान हैं पाकिस्तान के, जिनको या तो अवाम रिजेक्ट कर देती है, या उनकी पहुंच जो है वो गैर ममालिक तक नहीं रहती, या अवाम तक उनकी पहुंच नहीं रहती, या उनका अपना स्कूल ऑफ थाट जो है वो क्लियर नहीं होता,
تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے بھائی جب تک یہ نہیں جائے گی ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے۔ نہیں آپ صاحب ایک چیز بتائیں کہ آپ نے فرمایا نا کہ چلنے نہیں دیا گیا سسٹم کو، آپ یہ بتائیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم ان کا جو رویہ ہے وہ اس انداز سے ہو جاتا ہے کہ پبلک سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہی، تو یہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو آپ کہاں تک صحیح یہ سمجھتے ہیں؟ بڑا ہی اچھا سوال ہے اور اس کی جو تجزیہ ہے وہ میرے ذہن میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سسٹم ویک ہوتا ہے تو لوگ کمپرومائز کے ذریعے حکومتوں میں آتے ہیں، اور جب انہیں حکومت میں آنا ہوتا ہے تو ان کے پاس بڑے بلند اور بڑے اعلیٰ قسم کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ان کا چلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب اندر سے تو کمپرومائز ہوتا ہے مختلف طاقتوں کے ساتھ، مختلف کسی کی افسرشاہی کے ساتھ ہے، کسی کی آرمی کے ساتھ ہے، کسی کی غیر ممالک سے حمایت لینے کی بات ہے، کوئی مختلف فنانشل اداروں کی سپورٹ لیتا ہے۔ تو جو ہی ان کے جو ان پریکٹس میں وہ آتے ہیں تو پریکٹس میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر کہ ان کو عوام سے تو وعدے کیے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو آقا بنے ہوندے انٹرنل کنگ میکر جو کنگ جو میکرز ناخدا ہیں ان کے جو ان کے ناخدا ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا جو کنگ میکرز ہیں ان کو خوش کرنا ان کا کام ہے۔ وہ پھر مفادات ان کے لے کے چلنا مفادات جو ہیں ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور پبلک پرائرٹیز جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، اگر انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں، ادارے جو ہیں، اگر ان کی بنیاد پر کوئی حکومت لیتا ہے، مثلا الیکشنز ہوں، نیٹ اینڈ کلین ہو، کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو، کوئی اس کے رزلٹ جو ہیں وہ پراپر سسٹم سے ہوں، اور پبلک جو ہے اس کو پراپر طریقے سے انتخاب کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے، گروپس کی سیاست کی بجائے پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو عوامی انداز میں کیا جائے۔ لیکن آپ صاحب یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا کہ آپ ایک سوشل سائنٹسٹ ہونے کے ناطے، ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہونے کے ناطے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح آبزرو کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن بنانے کی طرف چل رہی ہیں یا وہ فیملی پولیٹکس تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ایسی کوشش کی ہے، کوئی ایسا آپ کو کوئی سائن نظر آتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز کا انفراسٹرکچر ہے اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں۔ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی میں مثال لیتا ہوں، جب یہ پارٹی بنی تھی تو اس میں جو میجورٹی جن لوگوں کی تھی اس میں عوام کا بھرپور ساتھ تھا اور میں اس کا حصہ رہا۔ گو کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ کام تھا، اور اس کام میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہونے کے باوجود بہت پرامن اور بڑے خوبصورتی سے جو ہے اس میں حصہ لیا، وائلنس میں کبھی شامل نہیں ہوئے، لڑائی جھگڑے نہیں کیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لیکن وہ دور تو ہنگامہ خیز تھا، اس سے تو کچھ نہیں ڈینائی کر سکتے۔ کیونکہ بھٹو صاحب کا جو پیریڈ تھا یا اس کے فوری بعد جو معاشرہ لگا تو جب یہاں پاکستان میں تھے آپ تو اس وقت تو ایک ہنگامہ خیزی تو تھی۔ میں آپ کو اس جواب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں جو سوال آپ نے پارٹیز کے انفراسٹرکچرز کے بارے میں کیا کہ پارٹیاں کیسے جا رہی ہیں، تو میں اس مثال کو مکمل کرنے دیں مجھے کہ اس میں نظریاتی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ میری جو انسپائریشن ہمیشہ سے رہی وہ پروگریسو ہونے کی وجہ سے رہی کہ پارٹی کا ایک ایسا مینیفیسٹو سامنے آیا جو ہمارے درمیانے کلاس کے سفید پوش خاندانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے، ان کی انسپائریشن تھی۔ تو میری اس میں یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی عہدہ ملنا چاہیے، نہ ہی میں اس وقت اس ایج میں تھا کہ مجھے ملنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے فیصل صالح یاد ہیں، میرے ساتھ کلاس فیلو تھے، لیکن ان کا ایم اور تھا، میرا ایم اور تھا۔ ہم دونوں گورنمنٹ کالج میں پڑھے، کلاس فیلو رہے، بلکہ ان کا جو گورنمنٹ کالج میں الیکشن ہوا بڑی ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی، سارا کچھ کیا، تو میں مختلف سوسائٹیز کو جوائن کیا۔ لیکن میں جو نظریاتی جو بات کر رہا ہوں کہ جو اسکول آف تھاٹ تھا میرا خیال ہے وہ میرا زیادہ سٹرونگ تھا، اور وہ آج بھی ہے۔ آپ نظریاتی بنیادوں پر سسٹم کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور فیصل صالح یا جس کلاس کو بیلونگ کرتے تھے آپ کے خیال میں ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا مقصد صرف یہی تھا، میرا مقصد ہے ان کے جو بھی ٹارگٹس تھے وہ ڈیفرنٹ تھے۔
میں ایک محسوس کر رہا ہوں، میں بلیم نہیں دے رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں اس وقت آج جو پولیٹکس دیکھنے کے بعد، اور یہی ہوا کہ پارٹیاں جو ہیں پاکستان کی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے لے، وہ انتخابی سیاست جو ہے وہ کرتی ہے جو آرگنائزڈ پولیٹیکل سسٹم کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی تمام شرائط ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ اس کے لیے کوئی بھی پاکستان کی پارٹی اب لیں کہ جتنی بھی آپ کو پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں نظر آ رہی ہیں، اور جو موجودہ صورتحال اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے یا نون کی ہے، نون کے پاس تو کوئی ایسا پروگرام ہی مجھے نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر کاف کو لیا جائے، ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نظر آتا نا، ان کے تو نظریات ہی واضح نہیں ہیں۔ جو اٹھا اس نے کہا ہم نے مسلم لیگ بنا لی، مسلم لیگ بنا لی۔ میرے ساتھ ہر سنڈے کو ایک پروگرام ہوتا ہے ریڈیو آپ کی آواز ڈنمارک میں، حالات حاضرہ پہ، اور مجھ سے پورے یورپ میں سے سوال آتے ہیں، اور ہر بندہ یہی سوال کرتا ہے، اور ہر تیسرا بندہ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں مسلم لیگ کا صدر ہوں، میں مسلم لیگ کا سیکرٹری ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں نون کا ہوں، کوئی کہتا ہے کاف کا ہوں، کوئی کہتا ہے فنکشنل کا ہوں، کوئی کہتا ہے عوامی کا ہوں، کوئی کہتا ہے آل پاکستان کا ہوں۔ تو یہ دیکھیے، اگر تو نظریاتی بنیادوں پر یہ پاکستان مسلم لیگ جو بنی تھی، جس نے بنیاد رکھی تھی پاکستان کی، اس نظریاتی سیاست سے نہیں ہٹتے تو یہ سارے گروپ اقتدار کے لیے فائٹ نہیں کر رہے ہوتے، پاکستان کو بچانے کی فائٹ کر رہے ہوتے۔ عابد صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے۔